بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صلہ رحمی کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، رشتوں کو اچھی طرح نبھانا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حالات ان کے تنگ ہیں، یہ تنگ دست اور کمزور ہیں، ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ جبکہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور انہیں نقصان اٹھانے والا کہا ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی اور قطع رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی تلقین فرمائی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والوں کے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے تو آپ اس سے تعلق جوڑیں، کیونکہ میں بھی اس طرح ہی کرتا ہوں، اور فرمایا تعلق کو مت توڑو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے باتوں کا حکم دیا ہے، اعلانیہ یا مخفی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، غصے میں ہو یا خوشی میں انصاف کی بات کرنا اور دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہنا۔ اور فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہے جو مجھ سے تعلق توڑے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق توڑے، آپ ان سے تعلق جوڑیں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں گا۔ میری خاموشی میری فکر پر مبنی ہے، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہے، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قطع تعلقی کرنا بالکل سخت ناپسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کوئی، یعنی آج کے دن کوئی بھی قطع تعلقی کرنے والا ہماری محفل میں نہ ہو۔ تو پاس ہی ایک نوجوان مجلس میں بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور کہنے لگا میرا آج ہی اپنی خالہ سے کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے، آپ بیٹھیں میں ان سے معافی مانگ کر آتا ہوں۔ وہ جب نوجوان واپس آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسی تم نے کہی تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارا مددگار ثابت ہوگا۔ پہلی وحی آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف کو آپ کی صداقت کے طور پر پیش کیا،
ان میں سے ایک وصف تعلق جوڑنا بھی تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں پر صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینا چاہیے اور قطع تعلقی سے، قطع رحمی سے گریز کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی سے خاندان میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور خاندانی نظام فروغ پاتا ہے، جبکہ قطع رحمی سے خاندان میں باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور خاندان مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور قطع رحمی سے دور رہیں اور صلہ رحمی کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک